میں آپ کو آج ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا۔ یہ واقعہ حدیث کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں مذکور ہے، مینشنڈ ہے۔ میں صحیح مسلم کی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں جو واقعہ ہے بس تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرینس ہے، عمومی واقعہ بالکل وہی ہے، کچھ الفاظ کا رد و بدل ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس نے شدید سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور شدید کالے رنگ کے اس کے بال ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ مدینہ منورہ اس زمانے میں اور بھی آج کل بھی وہاں پہ مٹی اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، اور جو لوگ سفر کر کے آتے تھے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، تو ان کے اوپر سفر کے شدید آثار ہوتے تھے، اس لحاظ سے کہ ان کے کپڑے گرد آلود، ان کے بال گرد آلود۔ لیکن یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، شدید کالے بال تھے، شدید سفید لباس تھا، جیسے ابھی نئے کپڑے پہن کے ابھی نہا دھو کے آئے ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ مدینہ منورہ کے شخص تھے، وہیں پہ رہتے تھے، تو ہم میں سے کوئی تو ان کو پہچانتا، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ باہر سے بھی نہیں شخص آیا۔ تو آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور شدید ادب تھا ان کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس طریقے سے وہ بیٹھتے تھے مجلس کے اندر، وہ بھی بہت ادب تھا، ایک دائرے میں بیٹھتے تھے ایک حلقہ بنا کر۔ یہ جو شخص آئے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہ شخص جو آئے یہ اس سارے حلقے کو توڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دو زانو بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ ان کے جو گھٹنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ لگ گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ اب سوچئے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، سفر کے آثار نہیں ہے، اگر باہر سے آئے ہیں تو کچھ تو آثار ہوں، مدینہ کے ہوتے تو کوئی تو پہچانتا۔ جو نارمل طریقہ کار تھا مجلس کا، اس سے باہر نکل کر ایک عجیب طریقے سے جا کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ تو اس کیفیت کا اندازہ لگائیے تھوڑا سا، اور کچھ سوال کرنے شروع کیے، اور انہوں نے کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم رمضان کے روزے رکھو، اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ یہ اسلام کی تعریف ہے۔ تو یہ جو شخص تھے، انہوں نے کہا قال صدقتا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ فرمایا آپ نے، دوسرے الفاظ میں جواب درست ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں بڑی حیرانی ہوئی ان صاحب پہ کہ یسألہ و یصدقہ، کہ سوال بھی پوچھتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو پتہ نہیں تھا تو جب جواب ملا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں جواب ٹھیک ہے، اور اگر پتہ نہیں تھا اور اگر پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں ہمیں بہت حیرانی ہوئی، لیکن سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں یہ شخص قال فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان یہ ہے کہ تم
ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر اچھی اور بری، پھر یہ شخص کہتے ہیں قال صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر پوچھتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک چوتھا سوال کرتے ہیں قال فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں ہے، یعنی نہ آپ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اللہ نے اس چیز کا علم ہم کو نہیں دیا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، چلے مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کب کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت بس قریب ہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ایک باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کو پیدا کرے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے جسم، بھیڑ بکریوں کو چرانے والے لوگ، وہ بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یعنی مال دولت بہت عام ہو جائے گا دوسرے الفاظ میں۔ ثم انطلق، اب یہ شخص اٹھے اور چلے گئے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر رکا رہا، لوگ بھی چلے گئے، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئے، چلے گئے، کہتے میں تھوڑی دیر رکا رہا۔ ثم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد خود ہی فرمایا یا عمر اتدری من السائل، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھ کو تو نہیں معلوم کہ یہ کون تھا۔ فرمایا قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ عمر یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے۔ ہم بدقسمتی سے دین کی تعریف صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک کرتے ہیں، یعنی اس حدیث مبارکہ میں جس کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا دین ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے ہم اس کو پورا دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ ایمان، جو ہماری ایمانیات ہیں، جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر وغیرہ، جو کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا۔ نمبر 2 اسلام یعنی فرائض۔ نمبر 3 ایک اور چیز ذکر کی، احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں چلے جاؤ، اور اگر نہیں دیکھ رہے یا نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک پوز لینا چاہوں گا اس لحاظ سے کہ ہم عبادت کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت بنایا تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو ہم تو عبادت نہیں کر رہے، ہمیں تو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم کام کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ایک مختصر سا یہ ہے، کہتے ہیں کہ عبادت عبدیت کا نام ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں،
ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے ذمہ کام لگائے ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بیٹی، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت این امپلائر، کسی کوئی آپ امپلائر ہیں، بحیثیت امپلائی، بحیثیت بزنس مین، بحیثیت پڑوسی، الغرض بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگائے ہیں۔ ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو یہ ہے عبادت، اور آپ عبادت ایسے کریں کہ کم از کم کیفیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، میں نوکری کیسے کر رہا ہوں، میں جاب کیسے کر رہا ہوں، میں کیسے باپ بن رہا ہوں، میں کیسا شوہر بن رہا ہوں، میں کیسی بیوی بن رہی ہوں، میں کیسی ماں بن رہی ہوں، میں کیسا بیٹا، میں کیسی بیٹی بن رہی ہوں، میں کیسا ہمسایہ ہوں، میں کیسا امپلائر ہوں، میں کیسے اپنے سبارڈینیٹس جو میرے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا انسان کے اخلاق کے اندر ایک خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا غصہ قابو میں نہیں ہوتا، وہ اپنی بیوی پہ غصہ کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر پہ غصہ کرتی ہیں، بچوں پہ بے جا غصہ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر وہ کہیں باہر ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، تو بے شک ان کو بہت غصہ بھی آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر یہی کیفیت گھر کے اندر ہو جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا باہر، تو کیا وہ بند کمرے کے اندر اپنے غصے پہ قابو نہیں پائیں گے؟ وہ یقیناً پائیں گے۔